امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جرمنی میں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں اور 14 مارچ ہے، اور جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق جرمنی میں اس وقت جو جن مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کی تعداد 4181 ہے، اور آج کے دن میں ابھی تک 506 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور 8 اموات ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اسپین میں 6040 اور 191 جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 3661 مریض ہیں اور 79 جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو پوری دنیا کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 1,50,598 مریض ہیں کرونا وائرس کے، اور 5,618 اموات ہوئی ہیں، اور جو ریکور ہو گئے ہیں جو صحت مند ہیں وہ 73,731 ہیں۔ ناظرین، امپارٹنٹ بات جو یہ ہے کہ ابھی تک اس مرض کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، کوئی اس کی میڈیسن نہیں تیار ہوئی۔ سب سے اس کا جو بڑا علاج ہے وہ ہے احتیاط۔ چائنا نے احتیاط کی، چائنا نے فائٹ کیا، اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ اس مرض کو روکا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، چائنا میں 80,000 پر فگر آ کر رک گیا ہے، اور 65,000 لوگ جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں، اور 3,000 جو ہیں وہ اموات ہوئی ہیں، لیکن چائنا نے مرض کو روک کر دکھا دیا ہے۔ اب جو جرمنی میں اس وقت جو صورتحال پھیلی ہوئی ہے وہ ایک رومر پھیلی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، لوگ سپر مارکیٹوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گھر سے باہر نکل بھی سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے۔ میں تمام لوگوں کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آنجلا میرکل جو جرمنی کی چانسلر ہے، ان کی تقریباً ڈیلی سٹیٹمنٹ، ڈیلی پریس کانفرنس، ڈیلی ان کا قوم کے نام میں ایک پیغام آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کرفیو والی صورتحال ایسی قطعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گیدرنگ کو روکنا، لوگوں کو آپس میں انٹریکشن روکنا۔ انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ آپ جو سماجی رابطہ ہے اس کو کم کریں، سماجی رابطہ، میل جول آپس میں کم کریں، گھروں سے بلا ضرورت باہر مت نکلیں، گیدرنگ میں مت جائیں، دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں، دوسروں سے ہاتھ جو ہے وہ نہ ملائیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، دوسرے شخص سے 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ اٹلی میں بھی اگر لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لاک ڈاؤن سے وہاں کھانے پینے کی جو مارکیٹس ہیں وہ بند نہیں ہوئی۔ اٹلی میں ڈاکخانے بھی کھلے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، اور بینک بھی کھلے ہوئے ہیں، اور فیکٹریاں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ جہاں انہوں نے یہ ریسٹرکشن یہ لگائی ہے کہ کوئی بندہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر کام پہ جا رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اگر اس نے خریداری کرنی ہے، کھانے پینے کا سامان خریدنا ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ جرمنی میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے بالکل باہر نہ نکل سکے، لیکن آج بھی جو آنجلا میرکل کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں ہر شخص کی وہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے، وہ مدد کرے۔ وہ مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ مدد اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ کا طریقہ ہے، پھیلاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، اب اگر ایک شخص کو خدا نخواستہ کرونا وائرس لگ گیا، اس پہ کرونا وائرس کا اٹیک ہو گیا، تو وہ 1 2 3 4 5 6 وہ زیادہ، اس سے زیادہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ جس طرف بھی جائے گا دوسروں کو کرونا وائرس کا وہ مرض لگاتا جائے گا۔ تو انہوں نے اسی چیز پہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ اس کو جو ہے پھیلاؤ روکا جائے۔ چائنا والوں نے پھیلاؤ کو روکا، اور الحمدللہ انہوں نے آج وہ اس کو 0 پر لے آئے ہیں،
جس شہر سے اس کا آغاز ہوا تھا اس شہر کو کھول دیا گیا ہے. تو یہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں, صرف ضرورت یہ اس امر کی ہے کہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے احتیاطی تدابیر ان پر سختی سے عمل کیا جائے. ہمارا دین بھی ہمیں روکتا ہے, خودکشی سے روکتا ہے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. اگر ہم احتیاط نہیں کر رہے تو ہم خودکشی کر رہے ہیں. تو زیادہ ضرورت اس کی بات کی یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں, جس پر جرمن گورنمنٹ نے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کریں. آج وزیر صحت کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو یہ رومر پھیلی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن, انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں, وہ صرف جو موومنٹ ہیں جہاں لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اس کو روک رہے ہیں. مثلا ڈسکوٹیکے بند ہو سکتے ہیں, جو اٹلی میں انہوں نے ریسٹورنٹ بند کیے ہیں, ڈسکوٹیکے بند کیے ہیں, بار بند کیے ہیں جہاں لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں, ان چیزوں کو انہوں نے بند کیا ہوا. انہوں نے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کا انٹریکشن جو آپس میں ہے وہ کم سے کم کرنا ہے. یہ صورتحال اسپین میں بھی ہو سکتی ہے, یہ صورتحال پورے یورپ میں بھی ہو سکتی ہے, پوری ورلڈ میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا. اور دوسری جو سب سے امپارٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سفارتخانہ پاکستان برلن نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آن لائن پاسپورٹ اپلائی کریں, آن لائن ویزا اپلائی کریں یا بائی میل بھیجیں. وہاں جو ہے وہ سفارتخانہ پاکستان برلن میں کم سے کم آئیں. فرینکفورٹ والوں کی بھی ہدایت یہ ہے کہ وہ ادھر کم سے کم آئیں, آن لائن زیادہ کام لینے کی کوشش کریں, کیونکہ گیدرنگ سے ہر جگہ گیدرنگ سے اوائڈ کریں, احتیاط کریں. احتیاط سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں.